بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل کی تعلیم میں یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام جو بھی لوگوں کو بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بتاتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، اسی لیے نبی کی بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اور نبی کے علاوہ اگر کوئی آدمی اپنے ذہن سے یا اپنے اعتبار سے کوئی بات کہتا ہے، اس کی بات کو مان بھی سکتے ہیں اور نہیں مان بھی سکتے ہیں۔ اس کی بات میں غلطی کا اندیشہ بھی ہے، غلطی کا امکان بھی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لہذا نبی اور مصلح دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب آگے جو ہے یہ فرماتے ہیں کیفیت وحی، تو وحی کس طرح نازل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلے سمجھو وحی کا معنی کیا ہے۔ وحی کے معنی مخفی اشارے کے ہیں، یعنی پوشیدہ اشارہ، گویا فطرت الہی کی وہ سرگوشی ہے جو ہر ایک مخلوق پر اس کی راہ عمل کھولتی ہے۔ چنانچہ قرآن نے شہد کی مکھی کے نظام بیت کے متعلق فطری ہدایت کو لفظ وحی سے ہی تعبیر کیا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ، اور تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹڈیوں میں جو اسی غرض سے بلند کی جاتی ہے اپنے لیے چھتیں بنائے۔ اور وحی کے کیا طریقے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور کسی انسان کے لیے صورت ممکن نہیں اللہ تعالیٰ اس سے اس دنیا میں بالمواجہ گفتگو کرے، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دنیا بات کرے، ایسا ہوتا نہیں ہے، مگر یا وحی کے القاء کے ذریعے یا پردے کے پیچھے یا فرشتہ بھیج کر وہ اس کی خدا کی اجازت سے اس پر وحی لا اتار دے جو اس کی خدا کی مرضی ہو، بلا شک وہ خدا بلند و بالا حکمت والا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی؟ یا تو کوئی بات اللہ پاک براہ راست ہم نبی کے دل میں ڈالتے ہیں اور ہم نبی دوسروں کو بتاتے ہیں، پہلا طریقہ۔ دوسرا کیا ہے؟ پردے کے پیچھے، پردے کے پیچھے۔ اور ایک کیا ہے؟ کسی فرشتے جیسے جبرائیل علیہ السلام ہے وہ آتے ہیں اور وہ سناتے ہیں، دیکھو اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ کی یہ بات ہے، آپ اس کو محفوظ کرو اور دوسروں کو بتاؤ۔ یا پھر جو ہے جبرائیل علیہ السلام کہ کسی صحابی کے شکل میں آتے ہیں، فرشتہ کسی صحابی کے شکل میں آتے ہیں، صورت میں آتے ہیں، عام طور پر دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ فرشتہ بعض مرتبہ فرشتے کے شکل میں آتے ہیں، بعض مرتبہ انسان جیسے ایک صحابی ہے، کوئی صحابی ہے، وہ صحابی کی شکل میں آتے ہیں اور کہ اللہ کی باتوں کو نبی کو سناتے تھے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کبھی یوں معلوم ہوتا تھا گویا گھنٹی کی مسلسل گونج ہے، جیسے گھنٹی بجائے جیسے ساؤنڈ آتا نا گڑ گڑ بول کے، ویسے جب ہمارے نبی پر وحی اترتی تھی ہمارے نبی کو اندر ایسے محسوس ہوتا تھا، ایک دم ساؤنڈ آتا تھا۔ کبھی جو ہے جس طرح شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ سے گونج پیدا ہوتی ہے، جو شہد کی مکھیاں جب آواز کرتے ہیں بول کے، ویسا جو ہے جب وحی آتی تھی ہمارے نبی کو ایسے محسوس ہوتا تھا۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے فرشتہ انسان کی شکل میں ظاہر ہو کر مجھ کو خدا کی وحی سناتا ہے اور میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ کبھی فرشتہ ایک صحابی کے شکل میں آتے ہیں یا کسی انسان کی شکل میں آتے ہیں، کوئی اجنبی آدمی معلوم نہیں سو آدمی کی شکل میں آتے ہیں اور اللہ کا پیغام سنا کچھ لے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ اب آگے فرماتے ہیں
جب ہم نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو ہم نبی کو ایسا تکلیف ہوتا تھا، شدت و کرب کی یہ کیفیت جلد ہی مجھ سے زائل ہو جاتی، بہت تکلیف. اگر اونٹ پر بیٹھ کر رہتے تو اونٹ بھی دب جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، وہ توزن دار ہوتا تھا وحی. تو جب شدت زیادہ ہوتی اور میں وحی الہی کو تمام و کمال محفوظ کر لیتا ہوں، جب وہ بھاری پن کم ہو گیا، وہ گھنٹی کی آواز کم ہو گیا، وہ شہد مکھیوں کی بنبناہٹ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہے، میں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں، میں پھر معمول آدمی ہو جاتا ہوں اور ان باتوں کو میں محفوظ کر لیتا ہوں. اور صحابہ کو لکھاتے تھے، صحابہ لکھتے تھے، دیکھ اللہ نے یہ بھیجا ہے، اللہ کی یہ منشا ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتاتے تھے، صحابہ اکرام اس کو لکھتے تھے. یہ وحی کا سلسلہ ہے. یہ کیا ہے؟ وحی اس طرح نازل ہوتا تھا. انشاءاللہ صبح کی تعلیم میں کیا ہے، وحی کے سب سے پہلے وحی کیا ہے، پھر دوسرا وحی کب نازل ہوئی، کون سے آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محنت کرے، صبح کی تعلیم بات آئے گی. خلاصہ کلام یہ ہے، وحی کا تو سب چیز جو ہے اللہ کی طرف سے آنے والی ہے. اللہ جو اپنی بات کو یا تو براہ راست نبی کے دل میں ڈال دیتے ہیں، یا پھر جو ہے ان کو نبی کو خود بلا کے پردے کے پیچھے سناتے ہیں، یا پھر جو ہے فرشتوں کو بھیجتے ہیں. وہ فرشتہ کبھی اپنی اصل شکل میں آتے ہیں یا پھر کسی انسان کی شکل میں آتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو نبی کو سناتے تھے. اور ہم نبی کو وہ جب تک وہ وحی آتی تھی تو بہت تکلیف ہوتا تھا، درد ہوتا تھا، ایک قسم کی کیفیت پیدا ہوتی تھی. اور وہ وحی پورا سنانے کے بعد پھر بعد میں معمولی حالت میں آتے تھے اور ان باتوں کو محفوظ کر لیتے اور اپنے صحابہ کو لکھاتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.